السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپاہج بندہ کون ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بازو نہ ہو وہ اپاہج ہوتا ہے، یا جس کی ٹانگ نہ ہو وہ اپاہج ہے، یعنی ادمانو ہے۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی زنجیر جو ہے یہ ادھورا پن ہے، یعنی خلا۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ بڑے قد اور بڑے عہدے والا ہوتا ہے، لیکن اندر سے بہت چھوٹا انسان ہوتا ہے، اس کو ہم اپاہج کہتے ہیں۔ اپاہج بندہ وہ ہوتا ہے جس کی سوچ اچھی نہیں ہے۔ اپاہج وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن اس کے اندر بصیرت نہیں ہے۔ اپاہج بندہ وہ ہوتا ہے جس کی ٹانگیں اچھے کام پر نہیں چلتی۔ اپاہج بندہ وہ ہوتا ہے جو منفی سوچ رکھتا ہے۔ اپاہج بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا فائدہ نہیں سوچ سکتا، بلکہ اپاہج وہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی طرف سے کسی کا نقصان ہو جائے، اس کو بھی ہم اپاہج ہی کہیں گے، وہ ادمانو ہی سمجھے۔ اپاہج بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم تو ہے اور عمل نہیں ہے۔ اپاہج بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اور زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف وہ وسائل اپنی حد تک وہ استعمال کرتا ہے اور کسی کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کام کرتا، کوئی کسی کا فائدہ نہیں سوچتا، تو اس کو ہم اپاہج ہی کہیں گے۔ بات یہ ہے کہ طاقت ہے بازوؤں میں اس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، لیکن اس طاقت کو صحیح راستے پر استعمال نہیں کرتا، تو وہ بھی اپاہج ہے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ اپاہج ہوتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، بڑے وسائل ہوتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، لیکن اندر سے بونے ہوتے ہیں، چھوٹے انسان ہوتے ہیں، سوچ بڑی نہیں ہوتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل ہستی اس کی سوچ ہوتی ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہوتی ہیں۔ ان ہڈیوں اور گوشت کا کیا کرنا ہے اگر انسان اپاہج زندگی گزار جائے؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو پہچانیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کرم کیے ہیں ان کو مد نظر رکھیے، اور اگر آپ اپنے سے چھوٹے کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کرم عطا کیے ہیں آپ ان کو آپ بڑا محسوس کرنے لگیں گے۔ اس لیے اپاہج صرف وہ نہیں ہوتا جس کے بازو یا ٹانگ یا آنکھ نہیں ہوتی۔ اپاہج یہ سب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ساری سہولتیں اللہ نے دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ٹانگیں دی ہیں، اور وہ صحیح راستے پر استعمال نہیں کر رہا، تو ہم اس کو اپاہج ہی کہیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چند سال یہاں گزار کے اور واپس اللہ کے پاس چلے جائیں، پیچھے سے آپ کا کوئی نام لیوا بھی نہ ہو۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے کہ کچھ لوگ 24 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اور دفنائے 60 سال کی عمر میں جاتے ہیں، تو اس کا فکر کا مقصد یہ ہے، اس کی گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو 24 سال کا انسان جو ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، اور معاشرہ اس کے اوپر توقعات رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے کچھ کر جائے گا۔ یار جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہی لوگوں کے لیے آپ آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں تو پھر آپ کی بہتری بھی ہوگی، آپ کا نام بھی ہوگا۔ اور یعنی کہ اگر آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ 24 سال ہو گئے ہیں آپ کو اور آپ معاشرے کو کچھ نہیں دے رہے، تو پھر آپ 60 سال کی عمر میں دفنائے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، میں اور میرے بچے صرف اپنی ذات کے لیے جینے والا بندہ، اس کی دنیا میں کوئی خبر نہیں لیتا۔
کہیں بھی اس کی جو ہے نا وہ مقال نہیں ہوتی، نہ لوگ اس کو عزت دیتے ہیں۔ اصل میں انسان چلا جاتا ہے، اس کے کام اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں جن لوگوں نے اس معاشرے کے لیے کام کیے وہ رہتی دنیا تک، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اپنا مقصد جو ہے وہ زندگی کا اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ ہر بڑا بندہ جو ہوتا ہے نا، ہر بڑا بندہ، ہر عظیم بندہ صبح صبح اپنے آپ سے 3 سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، اور میں نے کیا کام کر کے جانا ہے۔ تو لہٰذا جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ اپاہج بن کر زندگی نہ گزاریے، بلکہ ایک شیر دل اور بڑے جگرے والا، حوصلے والا انسان بن کے زندگی گزار جائیے، تاکہ ہماری جو ہے عاقبت بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور اس دنیا میں کوئی تو ہمارا نام لینے والا ہو۔ بہت مہربانی، دعا میں یاد رکھنا۔ محمد اجمل ملکیرہ۔